أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي استكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. سورہ صاد کی آیات نمبر 71 سے لے کر آیت نمبر 76 تک تلاوت ہوئی ہے۔ ان آیات میں اللہ جل شانہ نے سیدنا آدم علیہ السلام کا وہ واقعہ ارشاد فرمایا ہے کہ جب سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو گئی اور آپ کا جسم بنا دیا گیا اور اس میں روح ڈال دی گئی، تو پھر اللہ جل شانہ نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن شیطان ایسا بدبخت تھا جس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ ایک تو کل میں نے عرض کیا تھا کہ یہ واقعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیلوں میں سے بہت بڑی دلیل ہے کہ جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کے سامنے پیش فرمایا اور فرمایا کہ دیکھو، جب آسمانوں میں یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو میں تو اس وقت وہاں موجود نہیں تھا، اور میں جب اس دنیا میں آیا تم جانتے ہو میں نے کسی استاد سے سیکھا نہیں ہے، پڑھا نہیں ہے، یہودیوں سے میرا میل جول نہیں ہے، عیسائیوں سے میرا میل جول نہیں ہے، لیکن میرا یہ واقعہ تمہیں صحیح اور سچ بتا دینا یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ مجھ پر اللہ جل شانہ کی طرف سے وحی کا نزول ہوتا ہے، مجھ پر جبرائیل وحی لے کر آتے ہیں، اور یہ واقعہ بھی اسی وحی کی روشنی میں تمہیں سنا رہا ہوں۔ اور ایک اور مقصد علماء کرام نے لکھا ہے کہ اللہ جل شانہ نے یہ واقعہ اس لیے ارشاد فرمایا کہ مشرکین مکہ کو پیغام دیا کہ جس طرح شیطان نے اللہ جل شانہ کے حکم کو نہ مان کر اپنے لیے بدبختی کا سامان پیدا کیا، تم بھی اگر اسی طرح کرو گے، ہمارے حبیب کے پیغام کو جھٹلاؤ گے، ہمارے حبیب کی نبوت کا اور رسالت کا انکار کرو گے، تو تم بھی اپنے لیے بدبختی کا سامان خریدو گے، اور تمہارے لیے بھی اللہ جل شانہ بدبختی مقدر فرما دیں گے۔ یہ جو آیات تلاوت ہوئی ہیں ان کا مفہوم کچھ اس طرح ہے۔ اذ قال ربک للملائکۃ، کہ رب کریم نے فرشتوں سے فرمایا، انی خالق بشرا من طین، کہ میں مٹی سے انسان کو بنانے والا ہوں۔ جب مٹی سے آدم کا پتلا بن جائے گا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي،
پھر میں اپنے حکم سے اپنے امر سے آدم کے جثے میں روح کو ڈالوں گا۔ جب آدم کے جسم میں روح پڑ جائے فقعوا لہ ساجدین، تو تم سب آدم کو سجدہ کرنا، جتنے بھی تم فرشتے ہو تم سب کو میرا یہ حکم ہے۔ یہاں ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ یہ چیز تو آپ حضرات نے بہت مرتبہ سنی ہوگی کہ فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا۔ اس سجدے کی کیفیت کیا تھی؟ کیا یہ وہی سجدہ ہے جو ہم اپنے رب کو کرتے ہیں، یعنی اپنا ماتھا زمین پر ٹیک دیتے ہیں؟ کیا یہ وہی سجدہ ہے یا اس سجدے کی کوئی اور صورت تھی؟ تو اس کے بارے میں یاد رکھیں کہ اس سجدے سے مراد وہ سجدہ نہیں ہے جو ہم اپنے رب کو کرتے ہیں۔ یہ سجدہ جو ہم کرتے ہیں یہ صرف رب کریم کے لیے لائق ہے۔ اور لکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی ذات کے علاوہ اور اگر کسی کے لیے سجدہ کرنا لائق اور جائز ہوتا تو میں سب سے پہلے بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے، لیکن سجدہ یہ صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے، اس لیے اس سجدے کو اللہ کی ذات تک مخصوص رکھا جائے۔ یہ جو فرشتوں کو حکم دیا گیا تھا، اس سجدے کی کیفیت کیا تھی؟ علماء کرام نے لکھا ہے کہ پرانے زمانوں میں جس طرح بادشاہوں کے درباروں میں لوگ جایا کرتے تھے اور وہاں سجدہ تعظیمی کیا کرتے تھے، سجدہ تعظیمی سے مراد سینے پر ہاتھ رکھ کر تھوڑا سا اپنی گردن کو جھکا دینا یا اب کو رکوع کی کیفیت میں لے جانا، اسے بھی سجدہ تعظیمی کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو فرشتوں کو حکم دیا گیا تھا یہ اسی سجدہ تعظیمی کا حکم تھا، نہ کہ وہ سجدہ جو ہم انسان اپنے رب کو کرتے ہیں، اس سجدے کا حکم نہیں تھا۔ وہ سجدہ تو صرف اللہ کی ذات کے لیے خاص ہے، مخلوق میں سے اور کسی کے لیے اس سجدے کا حکم نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا تمہاری گردن کٹ جائے تو کٹ جائے، لیکن کبھی کسی غیر کے سامنے اپنے سر کو نہ جھکانا اور کبھی کسی غیر کے لیے سجدہ نہ کرنا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھیں باتوں میں سے بات نکلتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی کے ساتھ اپنی امت کو فرمایا کہ لوگوں، میں جب اس دنیا سے چلا جاؤں گا، پردہ فرما لوں گا، تو میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا، میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا، یعنی ایسا نہ کرنا جس طرح یہودیوں نے کیا کہ اپنے نبیوں کی قبروں پر جا کر سجدے ریز ہونے لگ گئے۔ تم ایسا نہ کرنا۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو پلے سے باندھا، نبی کی قبر پر جا کر کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو بار بار اپنے گھر کی زیارت، اپنے حبیب کے روزے کی زیارت نصیب فرمائے۔ جب وہاں جاتا ہے انسان تو نماز میں ایسی کیفیت ہو جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک، قبر مبارک وہ پیٹھ کے پیچھے آ جاتی ہے اور چہرہ انسان کا بالکل قبلہ رخ اور قبلہ روح ہوتا ہے۔ تو یہ جو سجدہ کرنے کا حکم تھا شیطان فرشتوں کو، یہ سجدہ نہیں تھا جو سجدہ ہم نماز میں کرتے ہیں، یہ سجدہ تعظیمی اس سے مراد ہے۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، ہاں تو میں بات کر رہا تھا نبی کی قبر پر سجدہ کرنے کا حکم نہیں ہے، اور آپ وہاں جائیں، سجدہ تو بڑی دور کی بات ہے، اب تو انہوں نے ایسا نظام رکھا ہے کہ آپ جالیاں جو ہیں انہیں آپ ٹچ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اب تو سائڈ پہ چھوٹی دیوار بنا دی ہے، بس دور سے ہی کھڑے ہو کر آدمی سلام پیش کرتا ہے اور وہیں سے پھر انسان باب جبرائیل وغیرہ سے نکل کر آگے نکل جاتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں صورتحال بڑی افسوسناک ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں ہم اپنا ماتھا ٹیک دیتے ہیں، پتہ نہیں کن کن جگہوں پر جا کر ہم سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔
یہ پیشانی یہ سر کا حصہ، یہ انسان کے وجود کا سب سے اعلیٰ ترین حصہ ہے، اور اس اعلیٰ ترین حصے کو اللہ جل شانہ نے فرمایا صرف میرے سامنے جھکانا ہے، میرے غیر کے سامنے نہیں جھکانا۔ ہم تو پتہ نہیں کہاں کہاں جا کر اپنے سر کو جھکا رہے ہیں اور کن کن جگہوں پر جا کر ہم سجدہ ریز ہو رہے ہیں۔ الامان والحفیظ، اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنی میں سمجھ عطا فرمائے، صحیح معنی میں شعور عطا فرمائے، اور دین کی تعلیم کی صحیح سمجھ اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ جب آدم کا پتلا تیار ہو جائے گا، اس میں روح ڈال دی جائے گی، تو پھر میری طرف سے حکم ہے فقعوا لہ ساجدین، آدم کو سجدہ کرنا۔ فسجد الملائکۃ کلہم، ملائکہ فرشتے جتنے بھی تھے ان سب نے سجدہ کیا، جبرائیل سے لے کر چھوٹے چھوٹے فرشتے تک جتنے بھی فرشتوں کی تعداد ہے ان سب نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ اور اللہ فرماتے ہیں الا ابلیس، یہ شیطان ابلیس بدبخت ایسا تھا جس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ ابلیس کے بارے میں بھی یاد رکھیں، یہ ابلیس فرشتوں کی جنس میں سے نہیں ہے، یہ جنات کی جنس میں سے ہے۔ اور فرشتوں کو تو اللہ نے گناہوں سے بالکل معصوم رکھا ہے، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، گناہ کا ان میں مادہ تک نہیں ہے۔ اور یہ جو شیطان تھا یہ جنات کی جنس میں سے ہے، اور جنات کا آپ کو پتہ ہے یہ کتنی شریر مخلوق ہے۔ بس اس کے ذہن میں شرارت آئی اور اس کے ذہن میں ایک چیز آ کر پھنسی تو اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، استکبرا، یہ تکبر میں آ گیا، وکان من الکافرین، اور اللہ کے علم میں پہلے سے یہ چیز معلوم تھی کہ اس بدبخت نے آدم کو سجدہ نہیں کرنا۔ اللہ تعالی نے پھر شیطان سے پوچھا یا ابلیس، اے شیطان، میں نے تجھے جبرائیل کا استاذ بنا دیا، میں نے تجھے میکائیل کا استاذ بنایا، میں نے تجھے فرشتوں کا استاذ بنایا، اور میں نے تجھے اتنی عبادت کی توفیق بخشی، آسمانوں پر بالشت بھر جگہ ایسی نہیں ہے جہاں اس بدبخت نے سجدہ نہ کیا ہو اور اپنے رب کی عبادت نہ کی ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے شیطان سے کہا یا ابلیس، اے شیطان، ما منعک، کس چیز نے تجھے روک دیا، کس چیز نے تجھے منع کیا، ان تسجد لما خلقت بیدی، کہ ایک مخلوق کو میں نے اپنے ہاتھوں سے خلق کیا، میں نے بنایا، میں نے اپنے امر سے اس میں روح کو ڈالا، پھر میں نے سب کو حکم دیا فرشتوں کو کہ اس کے سامنے سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا لیکن تو نے سجدہ نہ کیا، کیا بات ہے، کیا چیز تیرے ذہن میں ہے، تو نے کیوں اپنے آپ کو سجدہ کرنے سے روکے رکھا؟ استکبرتا، کیا تو بہت زیادہ گھمنڈ میں آ گیا، ام کنت من العادین، یا تو بلند درجوں والوں میں سے ہے، تجھے کوئی خاص مقام حاصل ہے جو تو نے اپنے آپ کو مستثنا سمجھ لیا کہ یہ حکم سب کے لیے ہے میرے لیے نہیں ہے؟ کیا وجہ ہے؟ سب نے سجدہ کیا، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، بڑے بڑے سارے فرشتوں نے، چھوٹے چھوٹے سب فرشتوں نے سجدہ کیا، آخر تجھے کیا وجہ ہوئی؟ تو نے کیوں انکار کر دیا سجدہ کرنے سے؟ کوئی دلیل ہے، کوئی وجہ ہے؟ تو شیطان نے دلیل کو پیش کیا، شیطان نے کہا قالا، شیطان نے کہا میرے رب، انا خیر من، یہ جس کو آپ نے اپنے ہاتھ سے خلق کیا ہے، جس میں آپ نے اپنے امر سے روح کو پھونکا ہے، میں اس مخلوق سے بہتر ہوں۔ اللہ نے فرمایا وہ کیسے؟ تو شیطان نے کہا خلقتنی من نار، میری تخلیق آپ نے آگ سے کی ہے، وَخَلَقْتَهُ مِن طِين، اور یہ آدم، اسے آپ نے مٹی سے بنایا ہے، مٹی کی صفت اسے جب اوپر پھینکا جائے یہ نیچے آتی ہے، اور آگ کی صفت جب اسے جلایا جائے یہ اوپر جاتی ہے،
معلوم ہوا کہ مرتبے اور مقام میں میں اس انسان سے بڑا ہوا ہوں، بس اس چیز نے مجھے سجدہ کرنے سے روک دیا اور میں نے اس وجہ سے آدم کو سجدہ نہ کیا۔ اور یہ اس کی بڑی بھونڈی دلیل تھی، بے تکی دلیل اس نے پیش کی کہ مجھے آگ سے بنایا گیا، آدم کو مٹی سے بنایا گیا، اس لیے آدم مجھ سے ہیچ ہیں، میں آدم سے بڑا ہوا ہوں، اس لیے میں نے آدم کو سجدہ نہیں کیا۔ تو اللہ جل شانہ نے اس کی اس دلیل کو رد فرما دیا، اور اللہ جل شانہ نے فرمایا تو نے اپنی دلیل پیش کر کے اپنا فیصلہ مجھے سنایا ہے، اب میرا فیصلہ بھی سن۔ فخرج منہا فإنک رجیم، آسمان پر بالش برس جگہ ایسی نہیں جہاں اس بدبخت نے سجدہ نہ کیا ہو، لیکن جب اللہ پاک نے اپنی نگاہوں سے گرایا تو فرمایا فخرج، نکل جا یہاں سے، دفع ہو جا، فإنک رجیم، تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مردود ہے، وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، روز قیامت تک تجھ پر میری اور نیک بندوں کی اور فرشتوں کی لعنت برستی رہے گی۔ یہ چیزیں اللہ جل شانہ نے شیطان سے کہیں اور شیطان کو پھر راندہ درگاہ کر دیا گیا۔ یہاں سے کل اس سلسلے کو آگے چلائیں گے کہ اللہ جل شانہ نے شیطان سے فرمایا کہ تجھ پر قیامت کے دن تک لعنت ہوگی، چل جا، دفع ہو جا یہاں سے۔ تو شیطان نے اللہ جل شانہ سے ایک دعا مانگی، اور اللہ جل شانہ نے شیطان کی اس دعا کو قبول فرمایا۔ قبول فرمانے کے بعد پھر شیطان کے راستے رحمان سے الگ ہو گئے، اور وہاں سے پھر آدم علیہ السلام دنیا میں آئے، پھر شیطان بھی دنیا میں آیا، پھر یہ آدم اور شیطان کا یہ آپس میں جو ہے یہ لڑائی جھگڑا یہ چلا آ رہا ہے، اور یہ قیامت کے دن تک چلا آتا رہے گا۔ رحمان نے اپنے راستے دکھائے ہیں، شیطان انسان کو اپنے راستے دکھاتا ہے۔ رحمان نے اپنا فیصلہ سنایا ہے کہ میرے راستے پر چلو گے جنت تمہارے لیے یقینی ہو جائے گی، اور شیطان کے بارے میں بتا دیا کہ اس مردود کے راستوں پر چلو گے، اس کے نقش قدم پر چلو گے، اس کی مان کر چلو گے تو یہ تمہیں دوزخ کے دروازے پر لا کر چھوڑ دے گا اور تمہیں دوزخ کا ایندھن بنا دے گا۔ دعا فرمائیں اللہ جل شانہ ہم سب کو رحمان کی باتیں ماننے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہم سب کو شیطان کے شر سے، شیطان کی چالوں سے، شیطان کے جالوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔